شہر نبی تیری گلیوں. انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو جو ہے وہ 2 رکعت دو کر کے جو پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ پڑھی جائے گی. اتوار کو مغرب بعد فوراً مغرب میں 15 شب لگ جائے گی. اور ہمارے نوجوان طبقہ نے جو ہے وہ میں نے بتایا تھا نا پچھلے جمعہ کو کہ 4 گروپوں نے مل کر کے محفل نعت رکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو اس میں بہت سارے نوجوان حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو عشاء کے بعد وہ پروگرام ہوگا. اور آج اللہ کا شکر ہے, اللہ کی توفیق سے آپ جانتے ہی ہیں پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا کہ آج 23 تاریخ ہے اور آج ہی بعد نماز مغرب ہمارا سالانہ جو جشن دستار بندی ہے. اور اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کے تعاون سے 8 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. 8 بچوں نے قرآن مقدس حفظ کر لیا ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جن کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذا مر العالم او المتعلم علی قریۃ رفع اللہ العذاب علی مقبرتها 40 یوما. میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ طالب علم ہے اور یہ علماء کی جماعت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 40 دن تک کے عذاب اٹھا دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. ہم لوگ دنیاوی رنگ میں رنگ گئے ہیں اس لیے زبان درازی کر لیتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخ ہے عالم کا گستاخ علماء کو برا بھلا کہتا ہے, آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ کو تو لبرل سوچ ہو گئی ہے آپ کی. خاتم المحدثین یہ فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کا گستاخ ہے نا وہ مر جائے اور 3 دن کے بعد اس کی قبر کھود کے دیکھو تو اللہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیتا ہے. آپ اپنی زبانیں بند رکھا کریں, نہ بولا کریں. وہ حضور کے نائب ہیں, ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اور ایک محدث تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم کا گستاخ ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر مشکل ہے. اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں زبان بند رکھے. اکثر میں سمجھاتا ہوں نہیں, ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں, ہمارے اپنے اعمال صحیح نہیں ہیں, ہم کسی کو کیا کہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا. یہ تو آج بچوں کو دستار بندی دی جائے گی انشاءاللہ تعالی, امامہ شریف باندھا جائے گا. اور آج خطاب فرمانے کے لیے ہماری جماعت کے بہت عظیم عالم دین شہدائے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد مصور رضا صاحب قبلہ PhD پٹنہ پورنیہ بہار, خصوصی خطاب کے لیے ان کو مدعو کیا گیا الحمدللہ. جو ڈاکٹر بھی ہیں انہوں نے PhD کیا ہے وہاں سے, تو وہ تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ اولاد غوث اعظم شہزادہ مولائے کائنات پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ سید محمد اشرف صاحب قبلہ المعروف حضور اشرف الصوفیہ صاحب قبلہ, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. مراد حضور حافظ ملت خلیفہ حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا قاری سلام اللہ صاحب قبلہ عزیزی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. بہت سارے علماء کرام شورائے اعظام تشریف لا رہے ہیں. آج بعد نماز مغرب فوراً پروگرام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آپ تمامی حضرات ضرور تشریف لائیں. آپ تعاون کرتے ہیں تو کم سے کم آپ دیکھیں تو کہ آپ کے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ شہرت کا باعث نہ ہو بلکہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہو, ذریعہ نجات ہو. تو یہ وہ بچے ہیں اور یہ تو بچوں کو تاج پہنایا جائے گا. خوش نصیب ہیں ان کی مائیں اور ان کے والد. ہم لوگ کیا کرتے ہیں یار بچوں کو کیا پڑھائیں مدرسے میں, وہ اتنی تنخواہ پائے گا. ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ حافظ قرآن بنے تو وہ پڑھائے ہی, ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے سنا ہے کیا کہ جو مولانا ہو وہ پڑھائے ہی, کوئی کاروبار نہیں کر سکتا؟ ایسا کہیں ہے کیا؟ کیوں اس طرح مجاز آپ بنائے ہو میرا بیٹا پڑھ لیا تو کیا ہوگا یار؟ ارے بھائی آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے تاکہ آپ بخش دیے جاؤ, اس سے کاروبار کراؤ نا, آپ کسی اور لائن میں اس کو ڈالو. حافظ جو بنتا ہے وہ اس لیے تو نہیں بنتا ہے کہ کمائے. اور آپ کی سوچ یہی ہے یار مولانا بنیں گے حافظ بنیں گے تو کیا آپ سے بہتر وہ کھاتے ہیں, آپ سے بہتر سکون کی زندگی گزارتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان کے رزق کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں. تو اپنے بچوں کو حافظ اس لیے نہ بناؤ کہ نہیں وہ مدرسے میں پڑھائے گا مسجد میں پڑھائے گا, یہ ضروری نہیں ہے. آپ حافظ اس لیے بناؤ کہ اس کے ذریعے آپ کی بخشش ہو جائے. کاروبار سے جوائن کریں, عالم بنائیں آپ اپنے بچوں کو, کم سے کم وہ اپنا ایمان بچا لے, اپنے گھر والوں کا ایمان بچا لے, اس لیے پڑھانا چاہیے. یہ کیا ذہن بن گیا ہے کہ یہ حافظ جی بناؤ گے تو مدرسے میں کیا کھائے گا کیا پائے گا؟ یہ ضروری تو ہے نہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھائے, آپ کاروبار کروائیے نا. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن, آپ ان کو ہلکے میں لیتے ہیں,
اگر آپ نے 1 روپیہ بھی کہیں ایسی جگہ لگا دیا کہ جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ ماحول ایسا ہے، استبل میں صرف گھوڑے نہیں گدھے بھی رہتے ہیں، تو اگر کہیں غلط ہو تو ہر جگہ غلط نہیں ہوتا، ہاں ٹھیک ہے، یہ ذہن صاف کیا کریں، ذہن صاف کیا کریں۔ تو اگر 1 پیسہ بھی آپ نے لگا دیا، حدیث پاک آج رات میں مطالعہ کر رہا تھا کہ وہی حافظ قرآن میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، وہ حافظ قرآن کہے گا کہ مولا یہ شخص جو جہنم میں جا رہا ہے، مولا اس نے مجھے 1 وقت کھانا کھلایا تھا، 1 مرتبہ اس نے کپڑا پہنایا تھا۔ اب ان کی باتیں آپ سنیں گے کہ اپنے آقا کی باتیں سنیں گے؟ آپ کے آقا کا یہ فرمان ہے، تو میرا رب فرمائے گا جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اس کو بلا لے گا اور اس حافظ قرآن کو کھڑا کرے گا اور فرمائے گا جن لوگوں نے بھی تیری دنیا میں مدد کی تھی سب کو ساتھ لے اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ کون کیا کہتا ہے ذہن سے نکالیں، میرے آقا کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ 10 ایسے لوگ اپنے خاندان کے، مگر شرط یہ ہے اس پر عمل بھی کریں، حافظ بھی ہو پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ حافظ ہو جائیں تو مطلب یہ نہیں کہ جنتی ہو گئے، پھر وہ جو قرآن پڑھیں اس پہ عمل کریں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ایک ہوتا ہے مستحق تھا، ایک تو واجب ہو گیا، واجب ہو گیا کہ بھائی اس کو جہنم میں لے جائے۔ 10 لوگ ایسے اپنے خاندان کے جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، وہ آپ کا ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو لے کر کے جنت میں چلا جائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تو یہ جو تعاون کرتے ہیں آپ، اس لیے کبھی نہ تعاون کیا کریں، اور ایسا کرنا ہے تو میرے یہاں تو بالکل بھی نہ کریں آپ، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری، میرا ذہن یہ ہے ہی نہیں۔ آپ میرے مقتدی ہو، بڑا درد ہے آپ کے تعلق سے مجھے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کا لگا دوں تاکہ آپ بھی بخش دیے جاؤ، میں بھی بخش دیا جاؤں، کیونکہ اگر ریا کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پہ کرو گے تو 50 لاکھ آپ دے دو، 1 پائی کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر 1 روپیہ بھی دے رہے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے تو 1 روپیہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ ذہن بدلو اپنا، دکھاوا ریا کر۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پاتا، یہ سیٹھ صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ غوث پاک کے دیوانے، غریب نواز کے دیوانے، 1100 روپیہ دے رہے ہیں۔ 1100 روپے میں غریب نواز کا دیوانہ میں نہیں بنا پاؤں گا، 1200 میں حضور غوث الاعظم کا دیوانہ میں نہیں بنا پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ دیوانے ہیں، داڑھی نہیں ہے، آپ دیوانے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ دیوانے ہیں، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ غریب نواز کے دیوانے ہیں؟ یہ ان کی تعلیمات تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ان چیزوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نفس آپ کا پھول جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، اور ہوتا یہ ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جن کا بیٹا باپ کو ڈانٹتا ہے وہ باپ آ کے حافظ جی کو بولتا ہے، جن کی بیوی گھر میں اپنی نہیں سنتی ہے وہ آ کے حافظ جی کو چلاتا ہے۔ یہ حالات ہیں، ایسا نہ کریں، سمجھا رہا ہوں میں، ایسا نہ کریں۔ میں نے کہا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، مر کے حضور کے پاس جانا ہے۔ ان کی شانیں وہ ہوں گی حفاظ کرام کی کہ ان سے محبت کس سے ملا کرو، اخلاق سے بات کیا کرو۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو میں نے حافظ جی سے بھی کہا ہے کہ جس انداز میں وہ بات کرے جواب اسی انداز میں دیا کرو، کہ آپ ان کے نوکر نہیں ہو، ہم لوگ دین کے ہیں کہ آپ کے ہیں؟ بتائیں مجھے آپ، ہم لوگ دین کے خادم ہیں کہ آپ کے ہیں؟ ہم صرف دین کے خادم ہیں، آپ لوگ سمجھ لیے ہمارے ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لیں آپ۔ ہم لوگ دین کی تبلیغ کرنے آئے اور نوکر ہم صرف سرکار کے ہیں، بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہم صرف سرکار کے ہیں، باقی اور کسی کے نہیں ہیں۔ اور ایک نوکر 2 جگہ نوکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا تب۔ تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ ان کی قدر کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بها فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ، کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو محشر میں تاج پہنائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اس کو محشر میں تاج پہنائے گا، اور وہ تاج کیسی ہوگی؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ یہ جو سورج دیکھ رہے ہو، جو ماں باپ کو حافظ قرآن کی وجہ سے تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر حافظ قرآن کو کہا جائے گا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، ان کو ہلکے میں نہ لیا کریں، یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ بولے وہ امام صاحب ایسے تھے، وہ ایسا کرتے تھے۔ بھائی میں نہیں کرتا ہوں، کون کیا کرتا تھا اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ
शरीयत के दायरे में आके आए अखलाक के साथ, मैं भूखा रह के आपको खिलाऊंगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप पे निछावर कर दूंगा, मगर अखलाक के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में, शरीयत के दायरे में। शरीयत से हटे तो मिंबर पे कह रहा हूँ मेरा सगा भाई भी होगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ठीक, मेरा सब कुछ जो ताल्लुक है वो शरीयत के दायरे में है। तो फिर हाफिज़ कुरान से फरमाया जाएगा कि तू कुरान पढ़, अल्लाह फरमाएगा वहाँ पे कुरान पढ़, तो वो सुनाएगा कुरान। अल्लाह फरमाएगा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, सबको ले ले साथ में, जन्नत की सीढ़ी चलता जा, वो चढ़ता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा, और जहाँ कुरान ख़त्म होगा मिनल जिन्नति वन्नास, सूरे नास, बस वो आखिरी मंजिल होगी, आखिरी मंजिल होगी। तो आप इनकी कदर करें। अगर एक पैसा भी आपका इनके तहीं लग जाता है, आप खुश नसीब समझें अपने आप को। कितने लोग पैसा था मर गए, उनकी जायदाद का कब्जा दूसरों का है, दूसरों का कब्जा हो गया, आपके साथ क्या जाएगा? आपको आपके घर से निकाल के बाहर फेंका जाएगा, आप ये जो लिबास पहने हुए हो ये छीन लिया जाएगा, जो चप्पल पहन करके आए हो ये भी छीन लिया जाएगा, आपके साथ ये नेकियां जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और हाँ अज़ान दें। और एक जैसा मैंने बताया कि आज इशा के बाद जो है वो 8 बच्चों की दस्तार बंदी है लड़कों की, और इसमें उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। और कल अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे से इसी स्टेज पे ख़वातीन इस्लाम का इज्तिमा, हमारे यहाँ लड़कियों का भी मदरसा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल आपके महाडा में लड़कियों के मदरसे से 13 बच्चियाँ आलिमा बन करके फारिग हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 13 बच्चियाँ आपके महाडा से फारिग हो रही हैं, इस मदरसे से आलिमा बन चुकी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दस्तारबंदी कल दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, याद रखें, कल दोपहर में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक मदीना मस्जिद के बाहर ही होगा। ये प्रोग्राम कल वाला सिर्फ ख़वातीन इस्लाम के लिए होगा। आप तमामी हज़रात अपने घरों में बताएं।